بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور کی والدہ نے فرمایا، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھ بھر آئی اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ میں لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے شیرخوار بچے کو دیہات میں بیچ دیا جاتا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو سکے۔ اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و اکرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا تو یہ پتہ چلا یہ بچہ یتیم ہے، تو مال نہ ملنے کی امید سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہ لیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو انتہائی غریب تھیں اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھیں۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سینے میں موجزن ہو گیا۔ لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والے نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا یہ تیری اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث جیسا محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ، یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے، یہ واقعی بہت برکتوں والا بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب حلیمہ بی بی سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو صحت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ سوکھ چکے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی حلیمہ اپنے گھر تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ آپ میری بکریاں روزانہ چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا، تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اس جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ مگر یہاں چراگاہ اور جنگل کا کوئی دخل نہیں تھا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا کوئی قوم کا شخص نہیں سمجھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی۔ حضور کی ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے باقی بچوں سے بہت ہی زیادہ جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے، اے امی جان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں وہ وادی بہت ہی ہری بھری ہو جاتی ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا ہے اور جنگل کے جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا، 2 آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے دو آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور اسے پھر اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئیں اور حضور کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئیں اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہنے لگی۔ ایمن ہی حضور کو کھانا کھلاتی، آپ ہی نے کپڑے پہناتی اور آپ کے کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے۔ آپ فرماتے، ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے، اور حضور کو اپنے والد کی محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں، لہٰذا آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے، اس بچے کا مقام بہت بلند ہے، یہ سید اور سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب حضور کی عمر 8 برس تھی، ایک دن آپ اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگے، کیونکہ اس پوتے کا واحد سہارا عبد المطلب بھی وفات پا چکے تھے۔ عبد المطلب بھی موت کے وقت اپنے 8 سالہ پوتے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابو طالب کو کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بہت ہی زیادہ اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے۔ اس کے اندر احساس، ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر مختلف طرح کی خصوصیات اور بے شمار صلاحیتیں پیدا کر دی تھیں۔ بہرحال اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں بچے اونچ نیچ اور دنیا سے بے خبر اپنے کھیل میں مگن ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن پر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ جناب ابو طالب نے بھتیجے اور کبھی اپنے بچوں میں فرق نہ کیا اور ان دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح آپ کی پرورش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 برس کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے اور اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر گھر واپس آ جاتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر آدمی تھے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی تو تجارت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارت میں لے گئے۔ شام کے نزدیک بصرہ میں ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے جس جگہ ان کا کارواں نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نام کا ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی موعود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کرے، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا، انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو اور ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو یا کبھی کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ حضور ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار اور نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ رسول پاک بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔
آپ نے باقی بچوں کی طرح شرارتیں شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ بچپن سے ہی اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی، جہاں آپ نے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زنا کاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیاں زور عام تھیں۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔